تو آج اویس نصیر صاحب ہمارے کی نوٹ اسپیکر ہیں، صاحب صدر ہیں، اور جو آج موضوع ہے وہ ہے تحریک آزادی میں اردو زبان کا کردار۔ بالکل جیسا آپ نے لاسٹ ٹائم مجھے کہا تھا اور میں نے وعدہ بھی کیا تھا میں تیاری سے آؤں گا، لیکن سچی بات یہ تیاری اتنی ہو نہیں پائی۔ تو میں نے ابھی بھائی سے کہا تھا کہ ابھی بھائی آپ صدارت کر لیں، آپ کر لیں اس پر موضوع پر، تو وہ کہنے کہ نہیں آپ کا نام دے دیا، آپ کو جتنا بھی تیاری ہو کر لیں اس حساب سے۔ تو تھوڑی بہت میں بات کر لیتا ہوں، تفصیل سے بات نہیں ہو پائے گی، اس کے بعد پھر آگے بات بڑھ جائے گی، تو تھوڑا بہت ہو جائے گا۔ یہ تحریک آزادی کی تقریباً 90 سال کی زندگی ہے۔ 90 سال جدوجہد کے بعد آزادی حاصل ہوئی بر صغیر کے مسلمانوں کو یا ہندوستانیوں کو۔ تو اس میں شاعری نے بڑا اپنا کام کیا، لوگوں کو متحد کیا، لوگوں میں جذبہ پیدا کیا حب الوطنی کا، آزادی کا، اتحاد کا، اور اپنا فرض پورا کیا شاعری نے۔ لیکن ایک نظر سے دیکھا جائے تو یہ آزادی جانے کی وجہ بھی لوگ شاعری کو ہی گردانتے کہ اس زمانے میں جو شعر و شاعری میں لوگ لگ گئے، تو وہی وہ زمانہ تھے مسلمانوں کا کہ ان کے ہاتھ سے آزادی چلی گئی۔ اکثر وہ سلیم بھائی کے یہاں بھی یہ بات ہوتی تھی اس موضوع پر کہ اگر ہم اردو شاعری کا سنہری دور کسی دور کو قرار دیں تو وہی دور ہے جس میں آزادی ہم سے گئی۔ ایک صفحے اول کے تقریباً ایک ساتھ 15-20 شاعر ایک ساتھ موجود تھے، جب صدیوں میں دہائیوں میں پیدا ہوتے ہیں، وہ ایک ساتھ 10-15 شاعر تھے، اور شاعری میں اتنے مگن تھے کہ ان کو بدلتے ہوئے زمانے کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ تو ہم سلیم بھائی وغیرہ سے یہی پوچھتے تھے کہ اگر اچھی شاعری کے لیے اتنے خراب حالات چاہیے تو پھر ہمیں تو نقصان کا سودا لگتا ہے۔ اس شاعری کا کیا فائدہ ہوا کہ اب ہمارے پاس سے آزادی چلی گئی۔ لیکن بعد میں اندازہ ہوا کہ وہ شاعروں نے اپنا فرض سمجھتے ہوئے پھر آزادی حاصل کرنے کے لیے عوام میں ایک نئی امید کی کرن انہوں نے دکھائی، اور اس شاعری کے ذریعے سب سے پہلے شاعروں نے کیا، لیکن اس سے پہلے سر سید احمد خان سے تحریک آزادی کا آغاز ہوتا ہے۔ ان کے مضامین، ان کی وہ کتابیں، اسباب بغاوت ہند یا آثار الاسناد، اور پھر ان کے بعد وہ ان کے تہذیب الاخلاق کے جو مضامین تھے، تو اس طرح انہوں نے ضرورت کو محسوس کیا کہ مسلمانوں میں جو ایک حوصلہ دوبارہ پیدا کیا جائے تاکہ وہ ایک متحد ہو کر لڑ سکے۔ اچھا، اس میں ایک بڑی ایک عام بات یہ بھی ہے کہ اس وقت جتنے لکھنے والے تھے نثر نگار، اب چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ ہندو ہوں، وہ انگریز کے خلاف ایک ساتھ تھے۔ جتنا منٹو کا نام آتا ہے اتنا ہی منشی پریم چند کا نام بھی آتا ہے، کرشن چندر کا نام بھی آتا ہے، اس میں چوتھا کا نام ہے۔ دونوں یعنی دونوں طرح کے لکھنے والے تھے۔ تو اردو میں ان کی لازوال تحریریں تھیں جنہوں نے اس وقت کے ماحول میں آزادی کا پرچم اپنے ہاتھ میں بلند رکھا۔ اور نثر کے طور پر ایک بہت بڑا نام اور تھا مولانا محمد حسین آزاد کا، اور پھر اس کے بعد علامہ اقبال کا دور آتا ہے۔ تو علامہ اقبال نے تو مسائل بھی بتائے، پھر اس مسائل کو حل کرنے کا طریقہ بھی بتایا کہ کس طرح ہم دوبارہ اپنی یہ کھوئی ہوئی آزادی کو حاصل کر سکتے ہیں، اور لوگوں میں جذبہ برقرار رکھا۔ بیچ میں گائے بگائے اور دوسرے لوگ بھی اپنا کام کرتے رہے، اپنے انداز میں کام کرتے رہے۔ اخبار تھے، اخبار والے جو تھے صحافی تھے، وہ نے صحافت کے انداز میں مولانا ظفر علی خان صاحب وغیرہ تھے، اور محمد علی جوہر۔ لیکن جو صحیح معنوں میں جو خدمت کی ہے شاعری کے حوالے سے، نظم کے حوالے سے، وہ علامہ اقبال کی سوچ تھی۔ علامہ اقبال نے جب مسئلہ بھی بتایا تو ساتھ اس کا حل بھی بتایا، اور اسی حوالے سے پھر انہوں نے اس نظریے کو اہمیت دی
جو سر سید بہت پہلے لکھ چکے تھے کہ 2 قومی نظریہ، آپ اس طرح مل کے نہیں رہ سکتے، الگ الگ آپ کو اپنا ملک لینا پڑے گا. وہ ایک خواب تھا علامہ اقبال کا جس کو پھر سب نے مل کے کام بھی کیا. اور ایک وہ جو نعرہ لوگوں کے دلوں پر آ گیا آزادی کا، وہ پھر جب زبان پر آیا تو پوری قوم اس کے لیے کھڑی ہو گئی. تو اب یہاں 2 سوال چھوٹے چھوٹے میں چاہتا ہوں عبیر بھائی کی موجودگی میں فائدہ اٹھاتے ہوئے، ان کی عالمی ادب پر بڑی نظر ہے. تو عبیر بھائی، یہ کیا واقعی ادب جو ہے وہ انقلاب لا سکتا ہے یا انقلاب کے لیے حالات بنا سکتا ہے؟ یہ ایک تھوڑا سوال ہے، اس پر میں چاہتا ہوں آپ تھوڑی سی نظر دوڑائیں کہ وہ سوال کی مدد کیا کہنا چاہیے کہ وہ ڈائریکٹ تو انقلاب نہیں لاتا، یا یہ کہ ویسا ماحول بنا سکتا ہے پھر وہ عوام اس کے لیے کھڑی ہو جائیں انقلاب کے لیے بہت. اور دوسرے یہ کہ اگر کوئی ٹارگیٹ ہے، جیسے ہماری آزادی ایک ٹارگیٹ تھی، اس میں اردو زبان نے یا اردو ادب نے بڑا کام کیا. اب وہ ٹارگیٹ پورا ہونے کے بعد کیا وہ مشن ختم ہو گیا؟ پھر آزادی حاصل کرنے کے بعد اس کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ ہر سال اس کو منانا، اس آزادی کو، اس کا کیا مقصد ہوتا ہے نئی نسل تک وہ پیغام دینے کے لیے؟ یہ تھوڑی سی باتیں تھیں، میں نے کہا میں کر کے پھر آگے اس موضوع پر بات کر لیتے ہیں. جی مقصود صاحب، سیدھے ہاتھ پر آپ بھی بیٹھیں. آپ کی باری آگئی. میرا خیال ہے کہ آج کی گفتگو جس طرح ہے کہ تحریک آزادی کے لیے اردو کا کردار، میرا خیال ہے اس میں 2-3 چیزیں. ایک تو یہ کہ آپ اپنے آپ کو سر سید کے شوز میں لا کے سوچیں تو 1857 کے اندر کچھ بھی نہیں بچا تھا، مسلمانوں سے ان کی حکومت چھین گئی اور ان کو ابھی تک اس چیز کا ادراک نہیں ہوا تھا کہ حالات کتنے خراب ہیں. تو یہ ایک شاعر کا یا ایک ادیب کا کام ہوتا ہے، جس طرح قوم گویا جس میں افراد ہیں اجزائے قوم، تو شاعر رنگی نما ہے دیدہ بینائے قوم. تو اس وقت سر سید نے اپنی اس ویژن کو یوز کیا کہ مسلمانوں کو اندازہ دیا جائے کہ حالات کتنے خراب ہیں، اور جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو تو داغ داغ لٹا دیا. جو سنگ بچ گئے تھے اس وقت انہوں نے اس کو سمیٹ لیا. اگر مسلمانوں کے پاس ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے انگریزوں سے غداری کے عوض میں زمینیں لی تھیں تو ان کو انہوں نے ایک پازیٹیو کہ آپ چلے پیسے کے طور پہ کنٹریبیوٹ کر دیں، تو انہوں نے ایک معاشرہ تخلیق کیا اپنے حالات کے مطابق. دوسرا یہ کہ بر صغیر کے اندر، جو کہ ایکچولی ہر ایک کے اندر میوزیکل سینس بہت ہے ہم لوگوں کے اندر، تو ہم لوگ نعرے جس طرح پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، ہمارے اپنے اندر ردم ہے. ہمارے پرسنالٹیز میں، ہمارے میوزک میں، ہمارے فنکشنز میں، ہماری شادی میں، ہر جگہ ایک ردم کا عنصر ہے. تو ادب نے اس کے لیے ایک اہم کردار ادا کیا، اور عناصر خمسہ اور علامہ اقبال. مگر میرا خیال ہے کہ، اور اس پہ اختلاف بھی ہو سکتا ہے، کہ ایک اسی کا ہوا یہ کہ سر سید نے کہا جو چیزیں بچانی ہیں وہ بچا لو. تو زبان بچا لو، شراب نہ پیو، کرکٹ کھیل لو، کرکٹ میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے علاوہ جن چیزوں میں کمپرومائز ممکن ہے وہ کر لیا جائے. اب اس کا ایک اثر یہ بھی ہوا کہ جن لوگوں نے تحریک آزادی کو لیڈ کیا وہ علی گڑھ سے یا علی گڑھ کے نقطۂ مکتبہ فکر سے نکلے. تو وہ علی گڑھ کے اندر جس طرح کے کسی بھی اگین یہ چیزیں کیونکہ اپلائی ہوتی ہیں، کہتے ہیں کہ سپیریورٹی کمپلیکس از دا لاسٹ فارم آف انفیریورٹی کمپلیکس. جب آپ بالکل کسی چیز کے طے پہ پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو لگنے لگ جاتا ہے ہم سپیریئر، جو کہ ہم آج بھی ایکسپیرینس کرتے ہیں. تو اس وقت میرے خیال میں انفیریورٹی کمپلیکس اس حد تک چلا گیا کہ وہ سپیریورٹی کمپلیکس اس کے لاسٹ فارم میں آیا، اور زبان کو ایک بہت زیادہ توجہ دے دی اس لیول تک کہ بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ پاکستان جن لوگوں نے بنایا وہ اردو بولتے تھے، لوگوں نے اب تک یہ کہنا شروع کر دیا کہ پاکستان اردو نے بنایا، جو کہ سچ نہیں ہے. اگر وہ لوگ تیلگو بھی بولتے ہوتے انہوں نے پھر بھی پاکستان بنایا. وہ بڑے جذبے والے لوگ تھے. تو میرے خیال کے اندر تحریک آزادی کے حوالے سے یہ چھوٹی سی کریکشن ہے جو میں ہمیشہ کرتا ہوں، کیونکہ آخر میں یہ قوموں کو ڈیوائڈ کر دیتی ہے بات کہ پاکستان کو اردو بولنے والوں نے بنایا تو پنجابی بولنے والوں کا تعلق ہی کوئی نہیں.
تو پاکستان ان لوگوں نے بنایا جو دے ہیپن ٹو اسپیک اردو. اس وقت اردو جو تھی وہ لنگوا فرانکا تھی اس کی. تو اس کے حوالے سے میرا خیال ہے اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے. پھر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ایک شاعر جو ہے اس کا جو ہر ایک کا جس طرح ہوتا ہے نا، جس طرح کہتے ہیں شعر جو ہے آپ کا شعر ضرب المثل بن جائے. تو اگر کوئی دنیاوی گین ہے ایک شاعر کے لیے تو وہی ہوتی ہے کہ اس کو ریکگنیشن ملے. اور اگر ایک بندہ جس کے پاس یہ علم اور سوچ ہے کہ میں شاعر بھی ہوں اور اس کا دل بھی کرتا ہے ریکگنیشن ملے، مگر وہ سوچتے سمجھتے ہوئے اس کو سیکریفائس کر دیتے ہیں، جس طرح مولانا ظفر علی خان، تو ان کے پاس لینگویج بھی تھی، سب بھی تھا، مگر انہوں نے، جو کہ یہاں جتنے بھی شعراء بیٹھے ہوئے ہیں، ادیب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی اس قلبی ڈیزائر کو، دلی ڈیزائر کو، میں سمجھتا ہوں کہ سمجھتے بوجھتے ہوئے سیکریفائس کیا. لیکن عامر بھائی تو وہ جو تو انہوں نے اپنے سمجھ میں نقطہ نظر دے رہے ہیں. اب تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو، کیونکہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو زبان کے ساتھ اتنا وابستہ کر لیا ہے، تو ہم ان لوگوں کو پھر ان کا کریڈٹ نہیں دیتے. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ مولانا ظفر علی خان جیسے جلیل القدر شاعر نے اپنی تمام تر توانائی قومی شاعری کی طرف لگا دی، لوگوں کو اٹھانے کے لیے لگا دی، اور اس کے اندر انہوں نے اپنا ریکگنیشن بھی وہ نہیں حاصل کیا جو کہ ان کو کرنا چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں مولانا ظفر علی خان کی شاعری بڑی عمومی شاعری تھی. اور دوسری تو میرے خیال میں تحریک آزادی کے حوالے سے جس طرح ہم بات کر رہے ہیں تو یہ ایک امپورٹنٹ ڈسٹنکشن، اور یہ ڈسٹنکشن پھر بہت زیادہ ہو جاتی ہے جب ہم اس کو اپنے کرنٹ ماحول میں جس طرح امریکہ میں اپلائی کرتے ہیں. تو اس کا پھر ایک وہ ڈائریکٹ یہ رسپانس ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم اردو کی شین کاف درست کرتے ہیں ایک دوسرے کی، جبکہ ہمیں جو کام ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ شاعر رنگی نمایاں دیدہ بینائے قوم ہم آنے والے وقت کو دیکھیں اور لوگوں کو اس سے بتائیں. اور کئی دفعہ بالکل وہی سر سید والے حالات ہو جاتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم فارسی بول کے رہیں گے، جبکہ حالات اتنے خراب ہیں کہ اب حکومت ہاتھ سے نکل چکی ہے. تو کئی دفعہ یہ بات ہم کو اپنے اس معاشرے میں بھی سمجھ لینی چاہیے کہ حالات، یا کم از کم میری رائے میں حالات کافی خراب ہیں. حالات اتنے خراب ہیں کہ تمہاری جو اگلی نسل ہے اس کو اردو کا الف بے نہیں پتہ چل رہی. ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ ضروری ہے کہ ہمارے لیے. مثال کے طور پہ اردو گھر کے اندر ہمارے سیٹ کی کلاس میں زیادہ بچے آتے ہیں پر اس وقت اردو سیکھنے کے لیے، تو پریورٹی ہے نا آنے والی جنریشن کی، تو وہ ہے اور طرح. تو ہم کو ان کے ساتھ اب چلنا پڑے گا، ہم کو ان کے ساتھ بدلنا پڑے گا. تو اس طرح بھی حبیب صاحب بھی اس کے حوالے سے بات کریں گے. مگر میرا خیال ہے ایک ڈائریکشن ہے جو زبان کو سمجھنی چاہیے کہ زبان آخر کار ایک ذریعہ اظہار ہے، اور کبھی کبھی کوئی دانائے راز زبان میں آ جاتا ہے، جس طرح اقبال آ گئے، یہ جس طرح رومی آ گئے. رومی بھی آپ کو، آپ رومی کہتے ہیں، مگر اگر آپ غور کریں تو رومی آئے تھے جب چنگیز خان کا دور، منگول کی حکومت تھی ہر طرف. تو ان لوگوں نے بھی اب بجائے اس کے انہوں نے انقلابی شاعری نہیں کی، انہوں نے لوگوں کو ایک نقطہ نظر بتایا کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے صلح عام کا، اور اس کی طرح پھر اور یہی کام ہوتا ہے دانائے راز کا. کہ تو میرا خیال ہے کہ ہمارے آزادی کے حوالے سے پھر کئی ادب بھی تخلیق کیے. میرا خیال ہے کہ جو ہمارے ادیب تھے انہوں نے ایک کام بہت زبردست کیا، ہمارے بھی اور ہندوستان، کہ انہوں نے آنے والی جنریشن کو ایگزیکٹلی بتا دیا کہ آزادی کی قیمت کیا تھی. تو یہ نہیں ہوا جو کہ 1857 میں، کیونکہ اس وقت ادب برائے ادب کا دور تھا، ہمیں ایگزیکٹ نہیں ملتا اندازہ کہ اس وقت کیا قیمت لوگوں نے ادا کی آزادی کو پریزرو کرنے کے لیے. ہم کو ایک اس کا چھوٹا سا ملتا ہے جو کہ آپ نے کہا ٹاپ کے ادیب تھے، مگر ہمارے جو ادیب تھے، تاریخی ناول لکھے گئے، انڈیا میں تخلیق ہوئے، انہوں کا یہ کریڈٹ ہمیں دینا پڑتا ہے کہ انہوں نے پوری کی پوری تحریک آزادی منو آنے والی جنریشن کو پہنچا دی. اب ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اسی کو آگے اگلی ڈیجیٹل جنریشن تک پہنچائیں، تاکہ ان لوگوں کو بھی پتہ چلے. یہ بجائے یہ کہنے کے کہ آپ کو کتاب پڑھنی چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو ڈیجیٹلی ٹرانسمٹ کریں، ان کی زبان میں بات کریں. تو میرا خیال ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ آزادی میں اردو کا کردار، تو بس اس میں ایک دو چیزیں تھیں کہ اردو نے بڑا اہم کردار ادا کیا، مگر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اردو بولنے والوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا. زبان تو ان لوگوں کا ایکسپریشن ہے جنہوں نے کیا، تو جنہوں نے یہ نعرے لکھے، اور ان کو کریڈٹ دینا چاہیے خاص طور پہ ان لوگوں کو جو کہ بہت
عظیم ادیب ہوتے جن کے پاس جن کے آپ دیکھ کے ادبی معیار دیکھ کے جس طرح آپ کو ظفر علی خان کی نعتوں میں نظر آتا ہے کہ ان کا ادبی معیار اصل میں کیا تھا، تو انہوں نے کتنی بڑی سیکریفائس تھی کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ شہرت دوام کی طرف جاتے اور انہوں نے وہ شاعری لکھتی جو کہ کامن لوگوں کو لیے تھی. اور ہم لوگوں کی یہ ایک کم علمی ہے یا کم حاصلی ہے کہ ہم ان لوگوں کو ان کا کریڈٹ نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں کہ وہ ادب کی راہ سے ہٹ کے. تو اردو زبان کا دائرہ وسیع کرنا چاہیے اور میرے خیال کے اندر لوگوں کو کریڈٹ دینا چاہیے. بہت شکریہ زیدی صاحب. جی یہاں جب بنگلہ دیش بنا تو ہمارے ملک میں ایک کنفیوژن پیدا ہوا کہ کیا یہ ہماری جو دو قومی نظریہ تھا وہ غلط تو نہیں تھا، کیونکہ بہت سارے ہمارے ملک میں ایسے لوگ تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ جناب کہاں گیا دو قومی نظریہ جب بنگلہ دیش الگ ہو گیا، کہاں گیا قومی نظریہ ہماری قوم کا جب ہندوستان میں ہم نے مسلمانوں کو ہندوؤں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا. تو وہاں سول سروس اکیڈمی میں یہ بحث ہو رہی تھی جب میں نے 74 میں جوائن کیا تھا، اور اس پر میں نے بہت زیادہ اعتراض کیا تھا کہ یہ بریف ہی غلط بنا ہے اور اس میں قائد اعظم کی پرسنالٹی کو بھی انہوں نے کچھ تنقید کا نشانہ بنایا تھا. تو میں نے ان کو کہا کہ حالانکہ میں کوئی طالب علم نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو جو میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے اور جس طرح سے تحریک آزادی لڑی گئی ہندوستان میں اور ہندوستان کے مسلمانوں نے، تو میں آپ کو یہ آج بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے وہ لوگ جو کہ ہندوستان میں رہتے تھے مسلمان، وہ اس علاقے سے زیادہ تعلیم یافتہ تھے اور ان کو یہ بہت زیادہ پتہ تھا کہ ہم جس ملک کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، ہمارا علاقہ اس ملک میں شامل نہیں ہوگا یا ہم وہاں پر مائیگریٹ کر کے نہیں جائیں گے. تو پھر وہ لوگ کیوں سپورٹ کر رہے تھے اس آئیڈیا کو، اور کیوں انہوں نے اس کو کامیاب بنایا کہ جب الیکشنز ہوئے تو مسلم لیگ کو تمام ہندوستان سے سپورٹ حاصل ہوئی اور قائد اعظم کو کہا کہ آپ ہی اس کے لیڈر ہیں. تو وہ ان کی سپورٹ جو کہ اقلیتی صوبے تھے اس کی وجہ سے. تو میں نے ان کو صرف اتنی سی بات بتایا کہ جناب اس پاکستان کے بننے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم ایک ملک تو حاصل کریں گے، لیکن ایک نظریہ یہ تھا کہ ہم دو قومی نظریہ ہے ہمارا، اور ہمارے بزرگوں نے دیکھا کہ لکیلی اور خوش قسمتی سے ہمارا جو جغرافیہ ہے اس کے تحت اگر آپ دیکھیں تو ویسٹ میں مسلم میجورٹی ایریا تھا، پنجاب، سندھ، بلوچستان، کشمیر، اور ادھر ایسٹ میں ایسٹ بنگال تھا جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی. تو بیسک آئیڈیا میں نے ان کو کہا یہ میں قومی آپ کو بتا رہا ہوں اس لیے کہ میرا تعلق علی گڑھ سے، اس لیے میں سمجھ کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں یہ تھا کہ جب آزادی ملے گی تو ظاہر ہے کہ اس ملک میں ہندوؤں کی اکثریت ہوگی، اور ہندو جو ہیں وہ 1000 سال سبجوگیشن میں رہے مسلمانوں کے. تو ان کے دماغ میں ایک خناس تو ہے اور ابھی بھی ہے کہ ہم نے بدلہ لینا ہے 1000 سالہ تاریخ کا. اور وہ 1000 تاریخ اس کا جو پہلو تھا وہ اندرا گاندھی کے منہ سے نکلا پارلیمنٹ میں. انہوں نے کہا ہم نے 1000 سالہ تاریخ کا بدلہ لے لیا بنگلہ دیش بنوا کے. تو میں نے ان کا کہ نہیں لیا بدلہ وہ ہوتا کہ اگر بنگلہ دیش بنگالی نیشنلزم کی بنیاد پر بنتا اور وہ اس کے اندر آسام اور ویسٹ بنگال بھی شامل ہوتا، پھر دو قومی نظریے کی نفی ہو سکتی تھی. لیکن اب جو کہ بنگلہ دیش جو کہ مسلم میجورٹی ایریا ہے اس کا نام ہی بدلا ہے، باقی قومیت تو نہیں بدلی، مسلمان تو وہ ہیں. تو میں نے کہا ہمارے بزرگوں کے دماغ میں یہ تھا، اور یہ بتانے کی پوری نوجوان نسل کو ضرورت ہے کہ ہم نے کہا کہ ہم ایک ایسا ملک حاصل کریں گے جہاں جو ایک ماڈل اسٹیٹ ہوگا دنیا میں، اور وہ اتنا اسٹرانگ ہوگا کہ وہ نہ صرف ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت کر سکے گا بلکہ ساری دنیا کے مسلمانوں میں جہاں پر بھی لوگ ہوں گے ان کے لیے ہم مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. تو یہ اور اس لیے کہ شمال میں ہمالیہ پہاڑ تھا اور جنوب میں سمندر تھا،
تو ہندوؤں کی جو ایکسپینشنسٹ ڈیزائنس تھے یا تو وہ ایسٹ کی طرف ہو سکتے تھے یا ویسٹ کی طرف. تو ہم نے یہ ملک بنا کے ان کے ایکسپینشنسٹ ڈیزائن کو ناکام بنایا. لیکن بدقسمت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو خود مینیج نہیں کر سکے. آج اسرائیل دنیا میں ایک نقطے بھی پہ بھی نہیں ہے, لیکن اتنا اسٹرانگ ہے کہ اس کی طرف کوئی نظر اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا. تو یہ سلسلہ, تو یہ قومی نظریہ اور میں جو ہماری زبان کا کردار ہے وہ تھوڑی سی اس کے اندر مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی. لیکن اس وقت یہ اردو اور غیر اردو کی بات نہیں تھی, اس وقت تو صرف ایک تحریک کی بات تھی. تو میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑے جو اسٹار وارڈس تھے آزادی کے وہ تو بنگالی تھے جنہوں نے 1906 میں مسلم لیگ بنائی تھی. تو اس میں اس سے زبان کا کوئی اتنا, ہر زبان میں قائد اعظم کی اپنی زبان اردو نہیں تھی, لیکن قائد اعظم کی تقریر جو لوگ سنتے تھے انہوں نے پورے طور پر ان کو سپورٹ کیا. اور بس میرے خیال اتنا ہی کہہ رہا تھا. شکریہ. میری ایک درخواست ہے صاحب صدر سے بھی کہ موضوع تک محدود رہیں. آج کا موضوع ہے تحریک آزادی میں ادیبوں کا اردو کا معاملہ. ہاں, یہاں پر قومی نظریہ یا پاکستان کی تخلیق موضوع نہیں ہے. جی اس لیے کہ اگر اس طرح کی گفتگو کھول دی جائے گی تو ہم یہاں پر اس لیے جمع ہوتے ہیں کہ صرف گفتگو فوکس میں کی جائے. سیاسی نہ ہو, لیکن ٹھیک ہے یہ بات میں انشاءاللہ سم کرتے وقت آپ سے گفتگو کروں گا انشاءاللہ. شکریہ. عبداللہ کچھ آپ بولیں گے یا میں ایسی سی باتیں کروں گا کہ جو نئی نسل ہے ان کو اردو کا اتنا نہیں پتا, تو اس کی وجہ سے ان کو آزادی کا بھی اتنا علم نہیں ہے, جس کی وجہ سے ان کے جذبے اور جذبات ہوتے ہیں اس قسم کے نہیں ہیں جتنے پہلے جنریشنس کے تھے, کیونکہ ان کو اتنا پڑھایا نہیں جا رہا ہے اس بارے میں, یا ان کا اپنا انٹرسٹ نہیں ہے اس چیز میں, تو وہ نہیں سمجھ سکتے کہ اردو کی اہمیت کتنی ہے آزادی میں اور ہمارے لیے کتنی ضروری ہے وہ سیکھنی. بس یہ کہتے ہیں کہ اردو جو ہماری چلے پہلے کوئی اور نہیں سیکوینس ہی ہے. تو بس یہ ہے کہ اردو میں تو یہ ہے کہ علامہ اقبال کی تو زبان بھی اردو نہیں تھی. اردو مطلب وہ پنجابی بولتے تھے, اردو ان سے بولی بھی نہیں جاتی تھی. انہوں نے کتنا بڑا انقلاب لایا. شکوہ دیکھیں, شکوے میں ان کی چڑھتی نہیں تھی ان کی زبان پہ اردو, اور کیا انہوں نے اردو شاعری کی اور کتنا بڑا انہوں نے. لیکن اس میں انگریزوں کا بھی کردار ہے. دیکھیں انہوں نے تراجم کیے سارے, انہوں نے وہ بتائے, مطلب ترجمے بھی کروائے. تو یہ کہ سب کا کردار بہت ہے اس میں, ادیبوں کا اور اس کا. تو یہ کہ اس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ سب کے اپنے اپنے کا کردار ہے. میرے حساب سے اردو زبان ہو یا کوئی بھی زبان ہو, جب کسی بھی قوم کو اپنی روٹس اور اپنی ہسٹری نہیں پتہ ہوتی اور وہ ڈسکنیکٹ پیدا ہو جاتا ہے. جیسے کہ ٹرکش, اس کے اندر بھی یہی, آٹومن میں بھی یہی ہوا کہ ان کا وہ ختم کر دیا گیا اسکرپٹ, اور اس کی وجہ سے وہ نئی نسل وہ زبان پڑھنے سے قاصر رہی اور ان کو نہیں پتا کہ کیا ہسٹری تھی کیا تھا. یہ جو بات بچے نے کہی کہ اردو کا بھی اگلی نسل کیونکہ اردو اس طرح سے پڑھ نہیں رہی, ان کو نہیں پتا کہ جد و جہد آزادی کیا تھی اور اس کے اندر کیا ان کی سچویشن تھی اور کیا ہو سکتی ہے. تو زبان کا اس لیے اس زمانے میں رول اس طرح بھی تھا, جیسے حالی نے مسدس مد و جزر اسلام اور اس طرح کی چیزیں لکھی تاکہ لوگوں کو اپنی ہسٹری کا ادراک کرایا جائے اور خیال دلایا جائے. اور اس سب پروسیس میں اردو کی بھی ترقی ہوئی, لیکن اس اٹ واز لائک اے ٹول فار زبان کی وجہ سے جو ہے وہ جنگ آزادی اور یہ ساری جد و جہد آزادی جو ہے یہ پروان چڑھ سکی. بس سلمان جی بہت ہی وسیع موضوع ہے, اور میرے خیال سے میں اگر اپنے خیالات کا اظہار کروں تو شاید آپ لوگوں کو ایسا لگے کہ بہت سارے دھاگے ادھیڑ کے چھوڑ دیے, کیونکہ اتنی سی گفتگو میں سب کو تو نہیں رہ سکتا. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ تحریک آزادی ایک بہت بڑا واقعہ تھا, بہت بڑا, اور اس میں شاید اردو کا ایک بہت ہی چھوٹا کردار تھا. اگر اس کو آپ عمومی طور پہ دیکھیں کہ اردو کی رسائی کتنے لوگوں تک تھی, اردو کے اس وقت بھی اگر آپ کو اچھا لگے یا برا لگے, لیکن وہ اس کو ایک مذہب کی یا ایک مذہب کی بنیاد پہ ایک قوم کی زبان قرار دے دیا گیا تھا. اور اس قوم میں بھی سب لوگ اردو نہیں بولتے تھے. ناردرن انڈیا کے کچھ اسٹیٹس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. تو
صرف میں یہ کہنا چاہوں گا لیکن اس زبان نے جو کام کیا اور یہ بات پہ بھی ہم کئی دفعہ گفتگو کر چکے ہیں کہ چاہے وہ اقبال کی شاعری ہو، ظفر علی خان کا کلام ہو، یا جوش شاعر انقلاب، ان کی شاعری تک ذہنی رسائی کتنے لوگ رکھتے تھے؟ میں کہوں گا نہیں رکھتے. اب بہت اچھا لگتا ہے کتابوں میں پڑھتے ہیں یہ جوش یہ جذبہ، لیکن نہیں، اصل میں جو شاعری سڑکوں تک گئی وہ حبیب جانب اسرائیل کی شاعری، جو کہ حبیب جانب نے پوسٹ پارٹیشن کی ہے. اس سے پہلے یہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، اس طرح کی شاعری انقلاب کی آواز بنتی ہے جو کہ سلوگن بن سکتی. اور اس میں جو ہے وہ چند چیزہ مثالیں، جس میں یہ عظیم آبادی، کیا نام تھا مجھے ان کا پورا نام نہیں یاد ابھی، پٹنہ کے جو تھے، سرفروشی کی تمنا، پھر ہمارے دل میں بسمل رام پرساد بسمل، رام پرساد نے مشہور کی تھی، لکھی کسی اور نے. تو بسمل رضا بنی غالباً. تو بہرحال اس طرح کی آزادی اردو کے حساب سے اس نے جو ہے وہ سڑکوں پہ جا کے لوگوں کے خونوں کو گرمایا. اور اگین حالات نہیں پیدا کیے. آپ کا ایک سوال تھا اس پہ یقیناً ابھی ہم بہت ڈاکٹر صاحب کی رائے سنیں گے، لیکن حالات نہیں پیدا کیے، لیکن جو حالات ہیں، کیونکہ ادب جو ہے وہ ایک کانشیس ہوتا ہے ایک معاشرے کا، تو اس کو چیک میں بھی رکھتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کی نسب پہ اگر ہاتھ رکھ کے حالات کیسے ہیں اور کیسے ہونے چاہیے اصولوں کے حساب سے، اس کو بھی بتاتا رہتا ہے یا بتاتے رہنا چاہیے. تو سلوگنز والی نظمیں یا سلوگن والے جو شاعری، میرا جہاں تک رائے ہے یا مجھے جہاں تک علم ہے کہ پارٹیشن سے پہلے چیدہ کچھ لوگوں نے کہیں جو کہ مشہور ہوئی، لیکن ایسا نہیں تھا کہ بھئی ایک صاحب اس طرح پارٹیشن کے بعد ہوئے ہمارے ہاں کہ بھئی یہ صاحب ہیں، بس ان کے نعرے ہر ہفتے چلے آ رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. کچھ لوگوں کے کچھ مشہور ہو گیا، کسی کا کچھ مشہور ہو گیا، اس کو آپ کہہ لیں کہ اردو کا حصہ ہوا کہ وہ نہیں ہوا. نہیں، کہیں اردو کے شاعر تھے، اردو کی نظم تھی، اس کو لوگ لے کے چلے، ان کا خون بھی کروایا، نعرے بازی بھی ہوئی اور جوش و جذبہ چلتا رہا. لیکن جو ادب عالیہ، اصل ادب جو تھا، جو تخلیق ہوا، وہ لوگوں نے ڈرائنگ روم میں ڈسکس کیا، اس سے ان کے خیالات پذیر ہوئے ہوں گے مختلف. کچھ لوگوں جو صحیح چیدہ لیڈر تھے، انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، لیکن عوام تک وہ نہیں پہنچا. اور عوام تک تو ہمیشہ سلوگنز ہی پہنچتے ہیں اور وہی ان کو آگے لے کے چلتے ہیں. میں نہیں کہنا چاہوں گا. شکریہ بھائی. میں سننے والوں ہوں. دیکھیے، میرے خیالات کچھ مختلف ہیں. اگر کسی کو برے لگیں تو باہر میرے سے مل سکتا ہے. مذاق. دیکھیے، بات یہ ہے کہ طریق آزادی کیا ہے؟ آپ پاکستان کی آزادی کی بات کر رہے ہیں. ایک ملک آزاد ہوا جس کو ہندوستان کہتے ہیں، اور پھر وہ دو حصوں میں تبدیل ہو گیا. اب ہندوستان کی آزادی میں اردو کا کوئی ہاتھ تھا؟ جی نہیں، کوئی ہاتھ نہیں تھا. اس میں ہاتھ تھا کہ انگلینڈ بینکرپٹ تھا، ان کے پاس 10 پیسے کی بھی اتنی قابلیت نہیں تھی کہ وہ اپنے شپس کو ہمارے ہاربر سے نکال کے لے جا سکیں. ان کو پتا تھا کہ اب وہ 30 کروڑ ہندوستانیوں کو، اس وقت وہ ہندوستان تھا، پاکستان کی ابھی بنیاد نہیں بنی تھی، 30 کروڑ ہندوستانیوں کو 1 لاکھ انگریز نہیں سنبھال پائیں گے. اور اگر میوٹنی ہو گئی، کیونکہ اس وقت میوٹنی کے آثار تھے، تو وہ سب مارے جائیں گے. ان کو چھوڑنا ہی تھا. اس کے بعد اس کے 12 مہینے کے بعد، 14 مہینے کے بعد، 1 سال 2 مہینے کے بعد 14 اور کنٹریز کو انہوں نے آزادی دی ہے. اب آپ آئیے کہ آزادی ملی. اب اگر آپ نے بات کرنی ہے تو آپ یہ کہیے تحریک تقسیم کیا ہے؟ آزادی تو ہندوستان کو ملی تھی، پاکستان کو نہیں ملی، یا ہندوستان کو، جو اب کا ہندوستان ہے، اس کو نہیں ملی آزادی. آزادی ملی تھی ایک کنٹری کو جس میں سے انہوں نے پھر بھی حیدرآباد نکال دیا، کشمیر نکال دیا، بھوٹان، سکم، نیپال نکال دیا. جو ان کے چمچے تھے ان کو پھر بھی وہ آٹانومی دے کے چلے گئے. ان کو آج بھی وہ، اگر سوچا جائے تو کشمیر جو ہے وہ ایک، میرے حساب سے، آپ کو اگر برا لگے تو میرے حساب سے کشمیر ایک آٹانومس کنٹری ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو جھگڑا ہی نہ ہو. اگر ہم
दोनों तरफ के ये जो हम में मैं नहीं हूँ, मैं अपने आप को ना हिंदुस्तानी नहीं समझता हूँ ना पाकिस्तानी समझता हूँ, मैं अमेरिकन हूँ। लेकिन इस वक्त अगर हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी इस बात पे आ जाएं कि भाई इनको ऑटोनॉमी दे दो, तो सारा झगड़ा ही खत्म हो जाता है। क्यों भाई लड़ रहे हो, माओ के बच्चे मार रहे हो, तुम अपने असला बर्बाद कर रहे हो। अच्छा, ये तो छोटी बात है। कमिंग टू द पॉइंट अगेन, अब आप लीजिए कि पाकिस्तान की फॉर्मेशन में, आज़ादी में नहीं, फॉर्मेशन में उर्दू का क्या हाथ है? तो सिवाय स्लोगन्स के और सिवाय जोशीले स्लोगन्स लिखने और शायरी लिखने, उसके अलावा कुछ भी नहीं। देखिए, मुस्लिम लीग बनाई बंगालियों ने 1906 में, जो कि नॉन उर्दू स्पीकिंग थे कम्प्लीटली। उन पे जो जितनी देर तक वो ईस्ट पाकिस्तान रहे, उन पे काफ़ी दबाव डाला गया कि तुम उर्दू बोलो। वो कुछ उनमें से उर्दू बोलने भी लग गए, पढ़ाने भी लग गए। जैसे ही वो उन्होंने बांग्लादेश बनाया, उर्दू के कई लाख कायदे जो हैं वो फटे। उन्होंने उसको फाड़ के फेंक दिया कि आज के बाद यहाँ कोई उर्दू नहीं पढ़ाएगा। आज वो वापस बंगाली पे हैं, समझे। अब ले लीजिए पंजाब में ना तो पंजाब, ना बलूचिस्तान, ना नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, कहीं उर्दू नहीं बोली जाती थी। अब ले लो आप कराची, सिंध में सिंधी बोलते थे, वहाँ पे भी उर्दू नहीं बोली जाती। उर्दू को तो लेके जिनको आप मुहाजिर कहते हैं, वो पाकिस्तान में आए थे, समझे। जो कायदे आजम की अपनी खुद जबान जो थी, उर्दू नहीं थी। तो उनकी तहरीरें सुन लीजिए आप, वो सब इंग्लिश में है, या फिर वो थोड़ा बहुत जो गुफ्तगू करते हैं उसमें पंजाबी में। हाँ, तो अब आप कहें कि जी ये जो तारीख है, ये जो हमारी तारीख है, उसमें ये आपको कहाँ मिलेगा कि उर्दू ने पाकिस्तान की आज़ादी में कुछ पार्टिसिपेट किया, सिवाय अदीबों के। और अदीबों ने जो लिखा, उसका बहुत ज़बरदस्त लोगों के पे असर हुआ। मैं आपको मैं उर्दू लवर हूँ, उर्दू घर में बैठा हूँ। मैं उर्दू घर में इसलिए बैठा हूँ कि आई लव उर्दू। तो वो क्योंकि जब मैं बड़ा हो रहा था हिंदुस्तान में, तो मेरे जो घर के अंदर उर्दू का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। उर्दू को बहुत ही बेहतरीन, अजीम ज़बान समझा जाता था, पढ़े लिखों की ज़बान समझा जाता था। पंजाबी को बल्कि वो कहते थे, पंजाबी बोलते हो यार तुम तो, उर्दू बोला करो। ये मैं पंजाब इंडिया की बात कर रहा हूँ, समझे। तो उर्दू स्पीकिंग और उर्दू में जो लिटरेट लोग थे, उनकी इज्जत होती थी, इसलिए उनको बड़ापन दिया जाता था, समझे ना। और जो लिखने वाले थे, उन्होंने आज़ादी के बारे में पहले लिखा, जो कि हिंदुस्तान की आज़ादी थी, पाकिस्तान और इंडिया की नहीं, हिंदुस्तान की आज़ादी के बारे में बहुत लिखा। अब ये जो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज हुए कातिल में, ये तो अंग्रेज़ों के खिलाफ लिखा गया था। इसमें पाकिस्तान का कोई हिस्सा वो नहीं है, हिंदुस्तान का कुछ नहीं। तो अब आप अगर सीधा पॉइंट पे आए, तो कई लोग आज तक ये महसूस करते हैं कि पाकिस्तान में उर्दू उन पे थोपी गई, समझे। स्पेशली ये जो लोग जो बिल्कुल भी, जिनका पंजाबी तो फिर भी थोड़ी बहुत उर्दू जैसी है, लेकिन पश्तो ले लो, उसके आगे सराइकी ले लो, उसके आगे चलते जाओ, वो लोग। और इधर से सिंधी वाले तो बिल्कुल ही नहीं बोलना चाहते उर्दू। मैं तो उनसे मिलता हूँ, मैं तो सबसे मिलता हूँ। अब आप ये देखिए कि अब आप बताइए कि क्या आज़ादी और क्या तहरीक है, ये आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए। मैं तो बस इतना ही कहूँगा। शुक्रिया, बहुत बहुत जी जी जनाब।
آپ ایسے بیٹھ جائیں, کچھ لوگوں کو آپ پردے میں ڈال دیتے ہیں, اچھا اچھا اچھا, یہ بات بھی صحیح ہے. چلتے یہاں بیٹھ جاتے ہیں. لیکن پھر عامر بھائی کی چلیں شکل صحیح. نہیں دکھائی دیتی. موضوع بہت دلچسپ ہے, لیکن افسوس کہ میں تیاری کر کے نہیں آیا. ابھی بات شروع ہوئی تو میں نے کہا یار پوائنٹس نوٹ کرنے کے ہیں کچھ, میں بھی لکھ رہا تھا. اصل میں اس کے 4 ادوار ہیں. اگر اردو ادب کا اور تحریک آزادی کا دیکھیں, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ 90 سال پر محیط ہے, 1857 سے 1847. تو اس میں 4 اس کو ادوار میں تقسیم کروں گا اردو ادب کا, اور جو بھی تحریک چل رہی ہے. 1857 سے پہلے کا دور ہے, اس کے فوراً بعد کا دور, اور پھر تیسرا دور شروع ہوتا ہے 20ویں صدی کے شروع سے, اور پھر وہ درمیان تبدیل ہو کے وہ تحریک پاکستان کے دور آتا ہے. یہ 4 دور ہیں. تو اس میں 4 میں ذرا انالائز کر لیتے ہیں کہ اردو ادب کی کیا کیا کنٹریبیوشن رہی. جب میں اردو ادب کہہ رہا ہوں تو اس میں شاعری, نثر, صحافت اور سیاست, یہ 4 چیزیں ہیں. 1857 سے پہلے دیکھیں, یہ نہیں تھا کہ انگریز اچانک انہوں نے حملہ کر دیا, کہ جس طرح پولینڈ پہ جرمنی نے حملہ کر دیا. ارے 150 سال سے تھے, ایسا تھا, کھا پی رہے تھے, وہ ہندوستان پہ بتدریج قبضہ کیا. ہمارا تمام شعراء کرام, تمام نثر نگار خاموش سو رہے تھے, کچھ نہیں تھا. 1857 سے پہلے جنگ آزادی تو بعد میں شروع ہوتی ہے. تمہاری ریاستیں ختم ہو رہی ہیں, پاور ختم ہو رہی ہے, کچھ احساس نہیں. مجھے کوئی کنٹریبیوشن نظر نہیں آتا کسی بھی اہل علم کا 1857 سے پہلے کا. اگر میں غلط ہوں تو تصحیح کر دیجیے. پھر دوسرا دور شروع ہوتا ہے, جو ذکر ہوا سر سید احمد خان کا, تحریک اسباب بغاوت ہند بالکل لکھی انہوں نے, کہ وہ اپولوجیٹک تھی. وہ انگریزوں کے خلاف نہیں تھی, انگریزوں کی حمایت میں تھی. وہ تھا کہ ہندوستانی کس قدر بیوقوف ہیں کہ انہوں نے تمہارے خلاف اسلحہ اٹھایا. یہ سر سید احمد خان کے الفاظ ہیں. بہت عظیم انسان تھے وہ, لیکن میں ان کی مجبوریاں بھی سمجھ سکتا ہوں, اور وہ زمانے میں نہیں تھا تو میں ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی دیتا ہوں. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں ایران کا دخل اندازی تھی, روس اس میں تھا شامل. انہیں کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو جو پہلا دور تھا وہ اپولوجیٹک لوگوں کا تھا, جو 1857 کے بعد آئے, اور بہت بڑے لوگ تھے. اگر وہ نہیں ہوتے تو شاید ہم لوگ کو وہ علمی معراج نہیں ملتا جس کے بعد ہمیں نصیب ہوا. پھر تیسرا دور آتا ہے جس میں ہم اقبال کا نام لیتے ہیں, یا مولانا حالی ہیں. یہ بھی جو ہے کوئی کھلے عام انگریزوں کی مخالفت نہیں کر رہے, یہ صرف ایک شعور بیدار کر رہے ہیں لوگوں کے اندر, لیکن اپولوجیٹک بھی نہیں ہے جو پہلے کے تھے. تو وہ ایک دور نکل گیا, ایک آپ کا جو ٹرانزین پیریڈ تھا وہ نکل گیا. یہاں پہ جو تبدیلی آئی ہندوستان کے اندر, بہت میجر تبدیلی, میں سمجھتا ہوں اردو کے حوالے سے, وہ ایک تقسیم ہونا شروع ہو گیا تھا اردو اور ہندی کے اندر, بڑا کلیئر. اور کچھ سیاسی چیزیں بھی تھیں. ابھی مسلم لیگ کے قیام کا ذکر ہوا, اس کی وجوہات بھی تھیں. مسلم لیگ قیام کیوں ہوا تھا, کیونکہ تقسیم بنگال ہوئی تھی. تقسیم بنگال جو ہے یعنی اس سے کچھ مسلمانوں کو فائدہ ہو رہا تھا, جو اس کے اثرات تھے. لیکن ساتھ ساتھ ایک اور بھی سلسلہ شروع ہوا تھا اردو کے حوالے سے, اور وہ یہ تھا کہ اردو کو ایک تحریک مل رہی تھی, کہ تحریک چل رہی تھی کہ اردو جو ہے یہ غیروں کی زبان ہے, ہندوستان کی زبان نہیں ہے. اور افسوس صد افسوس اس میں گاندھی جی بھی شامل تھے, جنہوں نے اردو کے بارے ایسے الفاظ کہے کہ جس کو بعد میں یہ ایک طرح کا اس تحریک کا حصہ بنا جو تحریک پاکستان سے جانتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی آئیڈینٹی کے خلاف ہیں, انکلوڈنگ مہاتما گاندھی, کہ انہوں نے جس طرح کے بیانات دیے تھے اردو کے بارے میں. بلکہ انہوں نے کہا, ایک لاہور میں ایک کانفرنس میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آزاد ہندوستان کی زبان اگر اردو ہو تو وہ رومن میں لکھی جائے. تو وہ بھی کافی واویلا ہوا تھا مسلمانوں کے درمیان. تو یہ اس کے سیاسی مضمرات تھے. لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں تو سوائے چند معدود چند حضرات کے, جس میں ظفر علی خان کا نام آپ نے لیا, زمیندار اخبار کا, آپ یہ بتائیے ہمارے اہل صحافت کے لوگ کہاں ہیں؟ اہل صحافت نظر ہی نہیں آتے آپ کو. یہ نہیں کہ 1857 سے پہلے اخبارات نہیں تھے, روزنامے نہیں تھے, لیکن ہفت روزہ یا ماہنامہ چھپتے تھے, جس میں مشیر نول کشور کا اس میں وہ جو لاہور سے چھاپتا تھا وہ بھی نام نکل گیا. باہر کئی اخبارات تھے, لیکن کوئی بھی اخبار نے نہ 1857 سے پہلے انگریزوں کے خلاف کچھ بولا, نہ کوئی کنٹریبیوشن کی, نہ اس کے بعد. آپ کو اکا دکا نظر آتے ہیں جس میں مولانا ظفر علی خان ہیں جنہوں نے کچھ آزادی کی بات کی. لیکن ہاں یہ حقیقت ہے کہ سب کے سب وہ ہندوستان کی آزادی کی بات کرتے ہیں, تو کوئی پاکستان کی آزادی کی بات نہیں کرتا, انکلوڈنگ علامہ اقبال. وہ تو اس سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے کہ ان کو نام بھی نہیں پتا تھا پاکستان میں کوئی چیز ہے. تو یہ اس کے اندر مختلف اس کے ہیں. آل اینڈ آل میں نہیں سمجھتا کہ اردو ادب کا
کوئی بنیادی کردار رہا انگریزوں کو نکالنے کا، اور یہ بات حقیقت ہے اور یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے. انگریز اس لیے گیا کیونکہ اس کو اپنی تمام توانائیاں یکجا کر کے اپنے آئلینڈ پہ لے کر آنی تھی. اور جیسے کہا کہ وہ چند مہینوں کے اندر اندر اتنے ملکوں کو آزادی دی. نہ وہاں گاندھی تھے، نہ جناح تھے، نہ مسلم لیگ تھی، نہ کانگریس تھی، نہ وہاں پہ آزاد ہند والے تو کوئی بھی نہیں تھا وہاں. لیکن وہاں پہ سب ان کو آزادی اس لیے ملی کیونکہ یہ انگریزوں نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی تمام توانائیاں اپنے ملک میں اکٹھا کریں. تو اگر ہمیں کسی کو خراج تحسین پیش کرنا انتہائی غلط بات ہے. اگر ہمیں آزادی کے لیے یا تقسیم کے لیے کسی کو خراج تحسین پیش کرنا ہے تو ہٹلر ہوگا. اگر ہٹلر نہیں آتا تو آج بھی انگریز ہم پہ رہتے. وہ چند ہزار لوگ جو نا ہم پہ کروڑوں پہ حکمرانی کر رہے ہوتے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ دم نہیں تھا نہیں تھا نہیں تھا. یہ بالکل بکواس سے غلط ہے. اب ایک بات بہت اچھی بات کہی تو میں بہت اچھا کہ آپ نے ذکر کر لیا اس کا، وہ نعرے کا، کیونکہ وہ نعرہ بڑا سیلنگ پوائنٹ تھا پاکستان کا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اتنا خوبصورت نعرہ ہے کہ کوئی مسلمان اس کا سن لے نعرہ تو اس کے خلاف کیسے ووٹ دے گا؟ رائٹ. وہ مارکیٹنگ جس طرح نائکی کی مارکیٹنگ ہے، جسٹ ڈو اٹ. کیا ریبوک اور ایڈیڈاس کے خراب جوتے بناتے ہیں؟ نہیں، لیکن وہ مارکیٹنگ ہوتی ہے نا. وہ مارکیٹنگ جو ہے اس نعرے نے بڑی زبردست کی. ہاں، اردو کا اتنا ہی کنٹریبیوشن ہے جو میری سمجھ میں آتا ہے پاکستان کی تقسیم، پاکستان بنانے کے اندر. اور جنگ آزادی اور بالعموم میرا نہیں خیال کوئی کنٹریبیوشن ہے. میں آج آپ لوگوں سے گفتگو کروں گا، جیسے کہ عامر بھائی نے کہا کہ اختلاف کا لفظ استعمال نہیں کروں گا، لیکن ایک مختلف نقطۂ نظر ہے. سب سے پہلے تو میں اپنی بہنوں سے معذرت کرتا ہوں، آج ہمیں انٹرنیشنل ویمن ڈے منانا چاہیے تھا. اردو ادب میں خواتین کا کنٹریبیوشن اور انہیں کس طرح اوپر نہیں آنے دیا گیا، یہ ہماری کوتاہی ہے. اور میں ہم سب کی طرف سے آپ دونوں سے معذرت کرتا ہوں. کرنا تو مجھے صالحہ سے بھی تھی، اور انشاءاللہ اگلی محفل جو ہے اس میں اسی پر گفتگو ہوگی، اور یہ بہت وقی موضوع. آج پھر وہی ہوا کہ جیسا کہ میرے عبید بھائی نے کہا تھا کہ اسے فوکس رکھا جائے. ہم اسے فوکس رکھنا چاہتے تھے. ہمیں قیام پاکستان اور اس کے بعد ان چیزوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں تھا. ہمارا ٹاپک صرف اتنا تھا کہ تحریک آزادی میں ادب کا حصہ. 1857 میں غدر ایک لوکلائزڈ معاملہ تھا، دہلی میں ہوا. میرٹھ اور دہلی اور اطراف کے علاقے اس سے متاثر ہوئے. باقی حصوں میں اس کا اثر نہیں دیکھا گیا. میرے پاس ایک کتاب ہے جو غدر کے زمانے میں لکھی گئی، ظہیر خان نے لکھی ہے، اور میرے پاس ہے. میں اسے اکثر پڑھتا ہوں، اور اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے انگریزوں سے گھر گھر لڑائی ہوئی ہے 1857 میں. 1857 کے بعد 1900 تک کا عرصہ ایسا ہے کہ پورا ملک ایک افراتفری کا شکار تھا. مولانا حالی اس زمانے میں ایک انگریز کے شاگرد تھے. اگر غدر نہ ہوتا تو آپ کو حالی کی انگریزی تحریریں ملتی پڑھنے کو، اور مقدمہ شعر و شاعری ورڈز ورتھ کے پریفیس کا ترجمہ ہے. ترجمہ کیا، ان سے انسپائر ہو کے لکھی گئی ہے. تحریک آزادی جیسا کہ اویس نے بھی کہا اور ہم سب لوگوں نے کہا، اس روز جو شروع ہو گئی تھی جب سر سید احمد خان نے اسباب بغاوت ہند لکھی تھی. یہ بالکل صحیح ہے کہ سر سید احمد خان انگریزوں سے مخاصمت نہیں چاہتے تھے، لیکن بہرحال وہ ایک یہ شعور بیدار ضرور کرنا چاہتے تھے، اور انہوں نے اسی خاطر یہ کتاب لکھی تھی. اس کے بعد آپ وہ مشہور نظم کیسے بھول سکتے ہیں کہ اے خاصہ اے خاصہ نے رسول اللہ کی دعا ہے، امت پہ تیری آ کے جب وقت پڑا ہے. یہ حالی ہیں. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ سلوگن نہیں تھے، یہ ایک درد تھا قوم کا. اور اس کے بعد آپ لوگ یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ 1903 میں یہ ٹیگور تھا کہ
کہ جس نے پوری قوم کو ورگلا دیا تھا، اور اس نے یہ نعرہ اس کا، جس کے مجھے بول یاد کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں، جس کو آپ کو سب کو پڑھنا چاہیے اس کو سمجھے، جس میں اس نے کہا تھا عقل چلو رے، عقل چلو رے. اور یہ اتنا مشہور گانا ہے کہ آپ اس کے اوپر لکھیے گا اور آپ کو یہ 4 اسٹینزا کی پوری پوئم ملے گی کہ عقلا چلو رے، عقلا بولو رے، عقلا جولو رے. اور اس کے بعد یہ اتنا کہ چھتیس گڑھ میں پڑھی گئی تھی، اور پھر اس کے بعد ٹیگور نے اس کا انگریزی ترجمہ بھی دیا، خطا تھی. پھر اس کے بعد آپ اگر اس تحریک آزادی میں ادب کا حصہ دیکھتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں نے نہیں کیا اور کسی نے نہیں کیا، ایسا نہیں ہے. ہندوؤں نے بھی کیا، مسلمانوں نے بھی کیا، سب نے کیا. اس کے اندر 1903 کے اندر مولانا ابوالکلام آزاد نے کلکتے کے اندر الہلال نکالا. اس کے ادارے صحافت نہیں ہے، ادب ہیں. آپ اب بھی پڑھ لیں اس کو. اور پھر بند کیے گئے حکومت کی طرف سے. تو بند کرنے کے بعد مولانا آزاد وہاں بھی نہیں روکتے ہیں، البلاغ نکال دیتے ہیں.